اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہم پاکستانی اپنی صنعت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے دشمن، بزدل دشمن، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی محاذ پہ کامیاب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نوازا ہے ایک مخلص قیادت کے ساتھ کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہم بہت سنسیئر ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ۔ ہم نے اپنی معیشت کو بھی انشاءاللہ مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو بھی مضبوط کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے ان دشمن طاقتوں سے جن کے دانت ہم انشاءاللہ کھٹے ضرور کریں گے۔ کتنی چھوٹی سی ٹک 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 جو جنگ ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے محاذوں میں وہ معاملات ہیں جو کہ ہم پاکستانی 1947 سے فیس کر رہے ہیں۔ آج بھی وہی سچویشن ہے کہ کسی محاذ پہ کہیں کہیں وہ اپنا معاملہ دکھاتا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں ڈائیورٹ کر دے مین فوکس سے۔ ہمارا مین فوکس وہی ہے کہ ہم نے ملت اسلامیہ کے لیے انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہ ہم متحد ہوں۔ ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں اور مسلم امہ کی ایک واحد کنٹری ہے، مسلم امہ میں واحد ملک ہے جو کہ نیوکلیر پاور ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا ہر محاذ پہ۔ اسی سلسلے میں کہ یہ جو جنگی اقدامات ہیں، جنگی جنون ہے، اس کا معیشت پہ کیا اثر ہے، قانونی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان کی آرگومنٹ کیا ہے کہ انڈیا یا اسرائیل یا یو ایس کہاں تک سوچ سکتا ہے پاکستان کے خلاف۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں سینئر ایڈوکیٹ رانا ندیم صابر صاحب، ان سے انشاءاللہ مسعود۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو انڈیا چھوٹی چھوٹی بزدلانہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ کیا ایک ہم بیسیکلی ہمیں سر پالا پڑا ایک کم ظرف دشمن سے، جی جی، ایک بزدل دشمن سے جو پیچھے سے وار کرتا ہے، وہ خود ہی اپنے گھر میں ایک دہشت گردی کرتا ہے، الزام پاکستان پہ لگاتا ہے، خود ہی چیزیں پلان کرتا ہے، الزام پاکستان پہ لگاتا ہے۔ ایک بزدل دشمن کو مینیج کرنے کے لیے قانونی اور مذہبی طور پر آپ کے پاس کیا رائے ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی۔ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہنود ہوں یا یہود ہوں، یہ سازشی لوگ ہیں، کمزور اور بزدل ہیں۔ بت پرست ہے ہندو، اور اس کے ذہن میں آج بھی وہی خناس شامل ہے جو ابو جہل کے ذہن میں تھا، جو شیبہ اور طیبہ کے ذہن میں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتے، سازش اور پلاننگ کریں گے۔ اور ان کو اب تک جب بھی اس نے جرأت کی، پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اس کی سوچ خطے میں امن قائم رکھنا ہے، مگر اس سوچ کو بزدل ہی نہ سمجھا جائے اور وہ ایسی شرارتیں کر کے بنیادی طور پر ہمیں بیت المقدس سے دوسری طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے، انگیج کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ چونکہ اسرائیل کی بی ٹیم ہے، اس کی ساتھی ہے، اس ساتھیوں نے کے ناطے ادھر جو بیت المقدس میں ہو رہا ہے، پاکستان دنیا کا واحد اٹامک کنٹری ہے، پاور ہے، اور الحمدللہ ہماری قیادت بھی غیرت مند ہے، ہماری افواج بھی غیرت مند ہے اور پروفیشنل افواج ہیں۔ یعنی دنیا کا اگر آپ انالائز کریں تو اس وقت لیٹسٹ جو انالائز ہے اس کے مطابق پاکستان کی فوج نمبر 1 ہے۔ تو اس فوج کو ظاہر ہے دشمن کو ڈر ہے کہ مسلمان نے جب بھی نعرہ تکبیر بلند کیا ہے تو دنیا جنگ لڑتی ہے جیتنے کے لیے، مسلمان جنگ لڑتا ہے رب کی رضا کے لیے، اور شہادت تو وہ سربکف ہے۔ اس لیے مسلمان کا مقابلہ میدان جنگ میں نہیں ہو سکتا، سازشوں میں ہو سکتا ہے، اور وہی گھٹیا اور کمینہ پن اس انڈیا نے کیا، ہندو بنیے نے کیا۔ وہ کیا کہ سویلین لوگوں پر آدھی رات میں شب خون مارا اور یہ کہا کہ جی ہم کسی دہشت گرد کو پکڑ رہے تھے۔ تمہارے پاس نہ تو لاجیکلی، نہ قانونی، نہ انٹرنیشنل لا، کسی طور پر بھی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔
اور انٹرنیشنلی تم کسی کو کنونس بھی نہیں کر سکتے. خواجہ آصف صاحب کی میں نے گفتگو سنی رات، ان کا انٹرویو تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے ہم اوپن کرتے ہیں، کوئی بھی انٹرنیشنل ایجنسی آ کے انویسٹیگیٹ کر لے کہ جہاں پر انہوں نے بم مارے ہیں، جہاں انہوں نے اٹیک کیا ہے، وہ اس میں کہاں پہ کوئی دہشت گرد تھا، عام عوام کے اوپر حملہ کیا. اور یہ پاکستان کی جرأت مندانہ فوج ہے جس نے پھر ان کے فوجی اڈوں کو، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، عوام پر پھر بھی حملہ نہیں کیا، چونکہ مسلمان کی شان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دروازہ بند کر دے اس کے تم نے دروازہ نہیں، اس کے اندر نہیں گھسنا. سر یہ تو ایک ہمیں جو آپ نے ایک بیسک بات بتائی کہ انڈیا نے ایکسکیوز کیا ڈھونڈا ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد تھے، ان کو پکڑنا تھا یا مارنا تھا. جی جی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی اگر انڈین نیشنل اسمبلی میں ہو رہی ہے تو ہمیں بھی تو اس پہ اٹیک کرنا چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے. اصل میں یہ ہے ہمیں لاجک ایکسکیوز دے دیا نا اس نے، ہاں جی ہاں جی. قانونی جواز دے دیا، لاجیکل جواز دے دیا، جنگی جواز دے دیا. دیکھیں اس نے کشمیر پر اسی طرح قبضہ ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے. کشمیر پر وہ جو بھی کہتا ہے کہ جی یہ میرا وجود ہے، میرا حصہ ہے، اور اس کے اوپر جتنا ظلم وہ کر رہا ہے اس بے شرم کو یہ غیرت نہیں آتی، نہتے مسلمانوں کو مار رہا ہے وہاں پہ. اگر تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، اگر تم دہشت گردی کی بات کرتے ہو تو تم سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے. مودی سب سے بڑا دہشت گرد ہے. سر اب یہی ہے نا بات، اگر وہ دہشت گرد ہے، سب کو پتہ ہے، ہم پاکستانیوں کو اور دنیا میں بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف بہت گندگی کی حد تک سیاست کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایز اے پولیٹیشین کہلاتا ہے کہ میں نے الیکشن جیتنا ہے، اس کے لیے جنگی جنون کریٹ کرواتا ہے اپنے گروپوں کے تھرو. یہ جنگی جنون ہے. بیسیکلی اگر انٹرنیشنل لینگویج میں ہم دیکھیں تو یہ ایک سازش ہے جس کے تحت انسانوں کو، اقلیتوں کو مارا جاتا ہے، بارڈر کی اس طرف بھی اس طرف بھی. تو یہ دہشت گرد ہوا. جی بالکل دہشت گرد ہوا. ابھی اگر یہ دہشت گرد ہے تو میرے ملک کی آرمی اس دہشت گرد کو ختم کرنے کا یہ جواز بنا سکتی ہے. اگر بنا سکتی ہے تو بنانے کا یہ اچھا خاصا طریقہ ہے کہ ہم ان کی جو مین کریم ہے، پولیٹیکل کریم، جو اس طرح کی سچویشن میں بینیفیشری ہے. دیکھیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بڑی ایک عجیب سی مثال ہے، کہتے چور اور کتی مل کے کام کر گئے. تو یہاں پر بہت ساری انٹرنیشنل قوتیں چور کے ساتھ کتی بن کے تو کام کر رہی ہیں. اس لیے یہ یقینی بات ہے کہ ہمیں اگر وہاں ہم سمجھیں تو ہمیں وہ نتائج تو ملنا مشکل ہو جائیں گے. البتہ یہ بات بالکل واضح ہے، پاکستان کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ سے مصالحانہ رہا کہ خطے میں امن جو ہے وہ ڈس بیلنس نہ ہو. اور انڈیا ایسی کوششیں اسی لیے کرتا رہتا ہے کہ وہ اقلیتوں کا خاتمہ کرتا رہے. کشمیر جو ہے اس کے اوپر پاکستان کی جو ہے وہ گرفت نہ آ سکے، کوئی کشمیر کی طرف بول نہ سکے، دوسروں کو اس طرح الجھائے رکھو کہ اپنے معاملات نظر نہ آئیں. تو قانونی طور پر تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں، چونکہ یہ جو تھا اچانک حملہ تھا، اس نے وارن نہیں کیا تھا. انٹرنیشنل لاز کے مطابق اگر پاکستان میں کوئی ایسی موومنٹ ہو رہی ہو یا کسی بھی ملک میں ہو رہی ہو تو اس کو پہلے وارن کیا جاتا ہے، اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، اور یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور انڈیا نے بنیادی طور پر پاکستان کی سالمیت اور اس کی خود مختاری کو للکارا ہے. تو انشاءاللہ پاکستانی فوج نے جس طرح پروفیشنلی ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے اسی وقت، اور انشاءاللہ ابھی تک جو جاری بھی ہے، تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم انشاءاللہ انہیں سمجھ ضرور آئے گی. بات یہ ہے کہ فوجی اڈوں کو ہم جو نشانہ بنا رہے ہیں یہ تو بالکل صحیح ٹارگٹ ہے ہمارا، لیکن یہ جو پولیٹیکل اڈے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں اٹیک کرتے؟ اس میں یوں ہے کہ وزیر اعظم نے آج 10 بجے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا ہے. اب دیکھیں کہ سیاسی حکومت اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے. ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تدابیر کی سورہ الانفال میں، واللہ خیر الماکرین، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، وہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ تدبیر کرتا ہے. تو یہ بڑی بہترین ٹائمنگ ہے. ہم چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی سلوٹ کرتے ہیں، اپنی جو افواج ہیں ان کو بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بہترین رسپانس کیا ہے، ریٹیلیشن بہترین کی ہے. اور شکر الحمدللہ کہ ہمارے پاس ایک غیرت مند سیاسی حکومت موجود ہے جو کہ پاکستان سے مخلص ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اور سیاسی جماعت نہیں ہے کہ جو پاکستان کے لیے نقصان دہ. سر ابھی پروڈیوسر صاحب نے یہ کہا کہ اجلاس ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جی اب سر یہ کہ منہ کس کا توڑنا ہے، آرمی کا، انڈین آرمی کا، کہ انڈین پولیٹیکل پارٹیز کا؟ جی دونوں کا توڑا جائے گا، چونکہ جب جنگ لڑی جاتی ہے تو انڈیا کو انشاءاللہ ہاتھ چٹائیں گے، اس کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوب فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہو،
اور الحمدللہ ہماری افواج مومن بھی ہیں، ہماری حکومت مومن بھی ہے، اور انشاءاللہ غالب بھی ہیں۔ سر یہ بڑی بات ہے کہ کسی ایک پرائم منسٹر نے جواب دیا کہ منہ توڑ جواب دے۔ میں سمجھتا ہوں جب نواز شریف صاحب تھے تو وہ ایک ان کا اپنا سٹائل ہے، لیکن اتنے زور سے کہ منہ توڑ جواب دیں گے، جی جی جی، نہیں یہ یقیناً یہ شہباز شریف صاحب میں تھوڑا سا ڈسپلن ذرا زیادہ ہے۔ یہ ان کا خاصہ ہے۔ ایک بڑی خوش آئند بات کسی بھی ملک کے لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کی سیاسی قیادت اور آپ کی فوجی قیادت ایک پیج پر ہو، اور یہاں الحمدللہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، خالی تقریروں میں نہیں، باتوں میں نہیں، اور اس کا ثبوت نظر آ گیا کہ رات 2-3 بجے کے قریب یہ اس نے بغیرتی کی ہے، میں تو اسے بہت سخت دہشت گردی کہوں گا، کم ظرفی کی ہے، اور کرے گا، کمینہ کم ظرفی کرے گا۔ انڈیا سے بڑا کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہے سر، ایسے ہی ہے سر۔ بات یہ ہے کہ کم ظرفی اگر کسی دوست میں بھی پائی جاتے تو وہ بھی دوست بیسیکلی دوست نہیں ہوتا، وہ منافقت کی حد تک گیا ہوتا ہے۔ یہ تو دشمن ہے جو کم ظرف ہے، جی جی جی، اور بزدل اور کم ظرف دشمن کا جواب دانت توڑنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور یہ دانت بہت پہلے ٹوٹ جانے چاہیے تھے، مگر پاکستان نے بہت کوشش کی کہ یہ معاملہ جو ہے پولیٹیکلی انٹرنیشنلی ریزالو ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہسٹری میں جائیں، 65 کی جنگ میں جائیں، تو جو پاکستان کو اللہ نے فتح دی تھی وہ دانت توڑ دیے تھے، لیکن وہ صدر ایوب صاحب نے جا کے دوبارہ جوڑ دیے۔ نہیں، وہ اصل میں دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ ایک منفی اور جھوٹا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ 1971 کی وار ہوئی تھی۔ اگر آپ ہسٹری کو سٹڈی کریں تو 1971 میں کوئی وار نہیں ہوئی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1965 کی وار ہوئی تھی، اس میں اس کے دانت توڑے گئے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ جبڑا نکالیں گے اس کا، بس نکال دینا سر انشاءاللہ۔ سر 1971 میں بھی جو یہ وار نہیں ہوئی تھی، سر ایک تھوڑی سر وہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا کہ وہاں پر ایک سیاسی جماعت کی نشستیں زیادہ تھیں، ادھر جس سیاسی جماعت کی نشستیں تھیں وہ چاہتے تھے کہ اجلاس نہ بلایا جائے، چونکہ اگر اجلاس بلا لیا گیا تو پرائم منسٹر ادھر سے الیکٹ ہو جائے گا۔ ہاں جی، اس ڈیلینگ ٹیکٹس کے اوپر وہاں پر جب عوام تھوڑی مشتعل ہوئی تو یہاں کی قیادت سے ایک غلطی ہو گئی کہ وہاں انہوں نے چھوٹی سی ایک کھیپ فوجیوں کی بھیجی کہ وہ جو ہو رہا ہے کوئی ہنگامہ یا اس طرح کی ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جائے، مگر انڈیا اس وقت بھی سازش کر کے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو انڈیا نے جو پیچھے سے کمر میں چھرا گھونپا ہے، اگر وہ مرد کا بچہ ہوتا تو سامنے آ کے لڑتا، اور پیچھے سے کسی بھی پہلوان کو گرا کے کہنا میں جیت گیا، وہ بزدل کی یہی علامت ہوتی ہے۔ تو 71 میں یہی ہوا تھا۔ سر اب یہ کہ ہم 1947 سے لے کے آج تک انڈین جو اٹیکس ہیں یا ان کے ایکشن ہیں ان سب میں کم ظرفی ہے، ان سب میں غلاظت ہے، ان سب میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں موسٹلی عام عوام کی ہو رہی ہیں، عام عوام کی ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، بلا اشتہار ایل او سی پہ اٹیک کرنا اس کی ایک روٹین ہے ہر طرف ہی سر، جدھر بھی دیکھیں اس نے چاہے اپنے بندے مروائے ہیں خود ہی اپنی دہشت گردی سے یا ادھر اٹیک کر کے کہ اس کے اندر کم ظرفی ہے جو کہ پوری دنیا کو نظر آتی ہے۔ جی 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 جی۔ ابھی ایک ٹورسٹ گیا ہوا انڈیا سے، اس نے نکلا جی میں خوش نہیں ہوں لیکن پاکستان سے میں خوش جا رہا ہوں، کہ اس کے اور اس کے عوام میں فرق ہے، مائنڈ سیٹ میں فرق ہے۔ جو بھی ایک مرتبہ پاکستان آیا ہے اس نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں کا ظرف ہی ڈیفرنٹ ہے۔ سر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جتنی محفوظ اقلیتیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں نہیں ہیں۔ پچھلی حکومت کے ایک منسٹر نے انڈیا کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کر دیا کہ ہندوؤں کی ایسی تیسی، اور اس کی منسٹرشپ اسی لیے ٹرمینیٹ ہو گئی کہ ہندو تو پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور جو پاکستان میں ہے نہ وہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، نہ وہ مسلمان ہے، وہ پاکستانی ہے۔ تو اس مطلب یہ اتنی بڑا پریسیڈنٹ ہے کہ اس نے ایک مذہب کے لیے چیلنج کیا تھا تو اس کی منسٹرشپ چلی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا فیاض الحسن چوہان صاحب۔ سر ابھی ہماری جو آج کی سچویشن ہے، پاکستان آرمی کو دانت توڑنے ہیں ان کے، اب اس کا بینیفٹ رہے صدیوں تک تاکہ یہ کٹا کٹی ختم ہو۔ جی اصل میں یہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہا۔ جی جی یہی وجہ ہے، اصل میں ہماری معاشی ترقی سے جلتے ہوئے ہمارے اٹامک پاور ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں گاہے بگاہے اس طرح انٹرنیشنلی ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ان کو کہیں بدنام یا رسوا کر دوں، مگر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو یہ جو مرضی کرتے رہیں، دیکھیں آج بھی اس نے جو جھوٹا پراپیگنڈا کیا انٹرنیشنلی کوئی سپورٹ اس کو نہیں ملی۔
سر وہ سپورٹ تو نہیں ملی لیکن کتیاں کچھ رلی ہوئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس نے اپنے را کے ایجنٹ پوری دنیا میں پھیلائے ہوئے ہیں, کمرشل اٹیچی بنائے ہوئے ہیں, ایمبیسیز میں بٹھائے ہوئے ہیں اور ایک بزنس ٹرانزیکشن کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں. ان کے دو آبجیکٹیو ہیں. ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دینی, ان کی جڑیں کاٹنی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ترقی کیسے کرنی ہے. ان دونوں کو بیک وقت اچیو کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دبئی میں, رشین اسٹیٹ میں, ادھر ادھر, وہاں پہ انڈین پاکستانی بن کے آپریٹ کرتے ہیں اور 2 نمبر چیزیں ان کو دیتے ہیں. مثلا پاکستانی کمپنی کسی کے ساتھ مینیج کیا, آرڈر دیا کسی اور چیز کا, مثلا میں مثال دیتا ہوں, آرڈر دیا ہے جی لویسٹ گریڈ رائس, پیسے وہ دیے. اب انڈین پاکستانی کمپنی ایکسپورٹر ہے, اس کو پیسے کون بھیج رہا ہے؟ لویسٹ گریڈ کے ایک انڈین. اور جب وہ پاکستانی نام سے ایکسپورٹ ہو کے رشیا میں جاتی ہے یا دبئی میں جاتی ہے, یورپ میں, ہنگری میں جاتی ہے, تو وہاں پہ چاول نکلتے ہیں کوئی اور جو اینڈ کسٹمر ہے اس نے منگوائی ہوتی ہے ہائیسٹ کوالٹی. اس سے پاکستان ہو گیا بدنام کہ جی پاکستانیوں کے ساتھ کام نہیں کرنا. ابھی وہ انڈین کہتا ہے جی انڈیا سے منگوا کے دوں گا وہ چاول اچھے آئیں گے. وہی پاکستانی رائس دبئی میں جاتا ہے یا انڈیا سے جو رائس جاتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا جاتا ہے تو انڈین مارکیٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. یہ اس طرح کی پلاننگ چل رہی ہے جو ہمارے پاکستانی اس میں کام نہیں کر رہے. یہ کوئی تھوڑی ہماری سیاسی غلطیاں ہو گئیں پچھلی حکومتوں سے. جیسے ہمارا جو سرخ نمک ہے وہ ہمارے ہاں سے بہت سستی قیمت پہ انڈیا میں جاتا ہے اور پھر انڈیا کا لیبل لگ کے ہمالین سالٹ اور وہ آگے چلا جاتا ہے. یہ سیاسی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں, ہم نے کی ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہ عدو مبین بن گیا. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تو بے شک مودی ہو یا سعودی ہو یہ ہیں پاکستان کے دشمن, اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے ان کے ساتھ آہنی ہاتھ استعمال کیا جائے گا. اور وہ مجھے بڑی امید ہے کہ جیسے ہماری سیاسی حکومت کا بیان آ گیا ہے اس کے ساتھ ہماری افواج بالکل تیار ہیں, تو وہ انشاءاللہ اس کو سیاسی غلطی بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. نمک کے وہ بیریئر لگا دیں, نہیں دینا جی نمک, مارکیٹ ریٹ پہ دینا ہے. بالکل ایسی چیز ہے, اس کو آپ منسوخ کر سکتے ہیں, اس کو آپ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو سرکاری ملازم ہیں ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ نیگوشیشن کرنے کی, بات کرنے کی. آرمی اپنی جگہ پہ, لیکن بیوروکریسی جو بیٹھی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ڈرپھوگ لوگ ہیں. میں نے جتنے بھی 21ویں 22ویں 19ویں گریڈ کے افسر کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں, میں نے باتوں میں تو بہت تیز ہیں, وہ کسی ایک ٹاپک میں اتنے تیز ہیں, اتنے شارپ ہیں, وٹی ہیں, انگلش بہت اچھی ہے, ورڈز بڑے اچھے سلیکٹ کریں گے, ادھر سے آپ کو ناک ڈاؤن کر دیں گے, بحث میں ڈائیورٹ کرنے میں بڑے ماسٹر ہیں. لیکن جب نیشنل انٹرسٹ میں بیٹھتے ہیں تو سر وہاں تو پتہ نہیں. سر اصل میں ایک چیز تو ہمیں ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ کئی بار پاکستان میں قومی مفاد کو ذاتی مفاد کے ساتھ ذبح کیا گیا ہے. یہ واقعات اور اس کی مثال اور اس کے ثبوت موجود ہیں. اب بھی اگر ہم اس کا ازالہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت سر ایک بریک کا وقت ہوتا ہے. قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا ذاتی مفاد زیادہ اہم ہے؟ بات کر رہے ہیں رانا ندیم صابر صاحب سے. بریک کے بعد دوبارہ بات. ویلکم بیک ناظرین. شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. رانا ندیم صابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں نیشنل مفاد میں, پرسنل مفاد میں, اس میں, اور جو اس وقت نیشنل انٹرسٹ میں جو جنگ ہمارے اس پر مسلط ہے اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے. سر ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پرسنل مفاد ہے یا نیشنل مفاد ہے. دیکھیں, کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قومی مفادات کو ترجیح دی جائے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے کہ جرمنی کہاں پہ کھڑا تھا, فرانس کا کیا حال تھا. آج ان کی قوموں کی ترقی دیکھ لیجئے. چائنا کو دیکھ لیجئے کہ اس نے بڑی سموتھ, بغیر کسی چیز میں الجھے ہوئے اس نے اپنی ترقی کی ہے, اپنی قوم کو سہارا دیا ہے. آج آپ یہودیوں کو دیکھ لیں, وہ اتنے قوم پرست ہیں کہ اتنے سے ہو کے وہ پوری دنیا کو کس طرح گورن کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ ذاتی مفاد کو ترجیح دیں گے, آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی ذاتی مفاد کو ترجیح دی گئی وہ ختم ہو گیا. فرعون, نمرود, شداد امان آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. سر یہاں پہ جو سرکاری ملازم ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا ہے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. نہیں سر, دیکھیں قانون میں موجود ہے, 5247 کے ایک پروویژن ہے, پیلا ایکٹ ہے, آپ کرپشن میں اس کو گھسیٹ سکتے ہیں. مگر ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے یار میں عدالت میں جا کے کیا کروں گا, ادھر جو یہ مانگ رہا ہے اس کو انڈر دی ٹیبل دے دیا جائے اور میرا کام ہو جائے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جو گندگی یا غلاظت وہ کر رہا ہے اس کے کتنے دور نتائج اور اثرات آئیں گے. تو
تو ہمیں اس چیز کی اس روش کو سر مجھے اچھی طرح یاد ہے، والد صاحب کی فیکٹری تھی نا، تو ایک ایشو آ گیا، اسی طرح کسی نے رشوت مانگی سرکاری ملازم نے، تو والد صاحب پیر صاحب کے پاس چلے گئے، پنڈی ہوتے تھے، پیر صاحب مجھے رشوت دینی پڑ رہی، رشوت. پیر صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ میری یہ فیکٹری ہے، یہاں پہ یہ سرکاری ملازم آ رہے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھ سے رشوت مانگ رہے ہیں. تو پیر صاحب نے کہا اچھا کتے کے منہ میں ہڈی ڈالنی پڑتی ہے تو کتا چپ کرتا ہے؟ کہتے جی پیر صاحب، کہتے ہڈی ڈال دو نا. اب یہ کہ ان کو پیر صاحب کو پتا تھا کہ یہ بیچارہ ایک سرکاری ملازم سے اتنا ڈر رہا ہے تو یہ کورٹ کچہریوں میں کہاں جائے گا. تو ہمارے لیے سر المیہ یہ ہے، ایک کاروباری آدمی کے لیے، ایک عام شہری کے لیے جس کو کورٹ کچہریوں سے ڈر لگتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یار میری جان چھوٹ جائے، میں جو اپنے بچوں کے لیے روٹی کما رہا ہوں اس میں کوئی خلل نہ آئے، ان کو جو دینا فارغ کر دیجیے. اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہے، سوری آپ کی بات کٹ گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قوانین بہت پرانے ہیں. ہمارے پاس تو سوئفٹ پروسیڈنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. 1886، 1906، 1838 یہ قوانین آج آپ 2025 میں اگر امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے تو ان کا پروسیجر اتنا سلو ہے کہ واقعی لوگوں کو پتا ہے کہ اگر میں سیول کیس میں گیا جسے دیوانی کہتے ہیں تو میں دیوانہ ہو جاؤں گا. یعنی ہمارے پاس کئی کلائنٹ ایسے آتے ہیں، میٹر ان کا سیول ہے اور وہ کہتے ہیں جی سیول کیس کر دیں، دیوانی نہ کیجیے گا، اس میں ہم دیوانے ہو جائیں گے. تو وہ اب یہ دیوانی اور سیول میں فرق کیا تھا؟ چلیں یہ وہی نا، مطلب لے مین کو نہیں پتا. تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، یہ ہمیں اپنے لا کو سوئفٹ کرنا پڑے گا، جدید تقاضوں کے مطابق کرنا پڑے گا، پھر لوگوں کو ریلیف. اگر آپ انصاف لیٹ ہو جانے سے مراد ہے انصاف کا قتل ہو جانا، یہ فوری انصاف جو ہے نا وہ ڈور سٹیپ پہ ہونا چاہیے. چل سر یہ تو بات ہم سرکاری ملازمین سے کر رہے تھے کہ سرکاری ملازمین کہیں وہ رکاوٹ نہ ڈالیں پاکستان آرمی کے اٹیک میں، یا ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی چاہ رہی ہو اور آرمی بھی چاہ رہی ہو، لیکن ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ اس طریقے سے بیٹھی ہو کہ جی نہیں یہ ہو جائے گا، پیسے ختم ہو جائیں گے، تو اس سچویشن میں کوئی نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو جائے. نہیں دیکھیں، اصل میں جہاں تک مجھے یقین بھی ہے، اندازہ بھی ہے اور اس کے پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں کہ پاکستانی کوئی بھی ہو وہ اتنا قوم پرست ضرور ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ یہ جنگ نہ رکے. بلکہ میں تو اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ لوگ سڑکوں پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ انڈیا نے اب اگر حملہ کیا تو ہم اس کا منہ کیسے توڑیں گے. ہم تو بے چین بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں موقع ملے اس کو تھپڑ مارنے کا. سر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیشنل اسمبلی سے ایمرجنسی لا پاس ہو جس کے تحت جس بنیاد پہ انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا ہے کہ یہ دہشت گرد پہ حملہ کیا ہے، اور وہاں پہ دہشت گرد نہیں تھا، لیکن ہم جینوئن دہشت گرد پہ حملہ کرنے کے لا پاس کرتے ہیں کہ جی بارڈر کے اس طرف جو دہشت گرد بیٹھا ہے جس نے پاکستان کے خلاف سوچا بھی ہے اس پہ اٹیک کر دیں. جی بالکل ایسے ہے. ہمارا یہ اپنی کوئی قانون پاس ہو سکتا ہے جی انٹیگریٹی اور سولیڈیرٹی کے لیے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے سوورینٹی کو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ہم ایسے قوانین بنا بھی سکتے ہیں اور ان کا نفاذ بھی کر سکتے ہیں. یہی ہمارا جو قومی تقاضا بھی اس وقت یہی ہے کہ ہم خود کو ایسے قوانین کی ڈھال میں لائیں تاکہ کسی کو ہماری طرف دیکھتے وقت اسے پتا ہو کہ میرے ساتھ آگے جواب میں کیا سلوک ہوگا. سر ایک قانون پاس کرتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جو آپ کے نیوکلیر ہیں اور ایسٹ ہیں، باقی چیزیں ان کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے کاؤنٹر میں اگر کوئی اٹیک کرتا ہے اس کو اٹیک کرنا ہے. ایک قانون 2 صفوں کا پاس کریں اور سیکیورڈ کر کے اکوپ کر دیں چیف آف آرمی اسٹاف کو. یو آر اکوپڈ، یہ کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے، اب آپ ایکشن کریں تاکہ یہ اگلے 50 سال ہماری طرف منہ موڑ کے دیکھ نہ سکے. جی بالکل ایسے، بالکل یہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہی تقاضا کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رات سے اٹیک ہوا غالباً آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تو پنجاب گورنمنٹ نے، میں مریم نواز کو اس بات پہ سلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی، جبکہ ابھی تک باقی کسی صوبے سے ایمرجنسی کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. پنجاب میں یہ اناؤنس ہو گئی ہے. تو ہونا یہی چاہیے، جس طرح قومی سلامتی کا اجلاس بلایا ہے اسی طرح بوتھ ہاؤسز جو ہیں ان کا سیشن کال کیا جائے اور وہاں پر ایک مسودہ پیش کر دیا جائے تو وہ اس پہ قانون سازی ہو سکتی ہے. بس یہ مسودہ پیش کر کے قانون سازی کر کے، تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اور کہیں پہنچنا ہے اگلے 50 سالوں میں تو یہ جو ہمارا بزدل دشمن ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے تاکہ ہم سکون اور آرام کے ساتھ ترقی کی. جی بالکل. وہاں کے اندر بھی لوگ جو ہیں سب غربت کی لکیر کے نیچے بہت ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ گورنمنٹ انہوں نے اپنے اسٹیٹ بینک کو، اپنے فائنینشیل کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے، اپنی لیبر کو یوز کرتے ہوئے ترقی کی ہے، لیکن اوور آل بیسس پہ بھی وہاں پہ بھی غربت ہے.
وہاں تک بینیفٹ نچلے طبقے جہاں ادھر بھی نہیں پہنچ رہا ادھر بھی نہیں پہنچ رہا، لیکن اوورال بیسس پہ اس کانفلکٹ میں دونوں ملکوں کی عوام کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ جی جی نہیں، ایک اور چیز بھی ہے نا کہ انڈیا چونکہ بڑی اکانومی ہے پاکستان کی نسبت، اس کی پاپولیشن زیادہ ہے، اس کی مارکیٹ زیادہ ہے، اس لیے انٹرنیشنلی جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر کسی کنٹری کا جب یہ کوئی ایکارڈ ہو رہا ہوتا ہے یا کنٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اکانومی بڑی ہے، وہ ادھر زیادہ پریفر کرتا ہے، کیونکہ دوسری کنٹری کا انٹرسٹ تو صرف بزنس کا ہوگا۔ ہاں جی، یہ ایک اس کو بینیفٹ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو مختلف جگہوں پر انگیج کرنے میں یا بدنام کرنے کی کوششوں میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوتا ہے اور اس طرح کی پلاننگ بھی سر اسی لیے کہ اس نے آج سے 20 سال پہلے یہ پلان کیا تھا کہ میں نے پوری دنیا میں کمرشل اٹیچیز رکھنے ہیں، راگ ایجنٹ رکھنے ہیں اور ان کا لابنگ کرنی ہے، اور کمیونٹی سینٹرز بنائے ہوئے انڈینز اس حد تک انگیج ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر سعودیہ میں، دبئی میں، کویت میں، قطر میں کسی جگہ بھی ایک انڈین کے ساتھ کسی عربی نے زیادتی کی ہے یا سسٹم نے زیادتی کی ہے تو حکومت وقت انڈین گورنمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے اپنے اس شہری کی حفاظت کے لیے۔ جی بالکل، اس لیول تک انہوں نے پلان کیا ہے، معاشی طور پر اپنے ریلیشن ڈیولپ کیے ہیں اور ان پہ پریشر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف اگر پاکستانی کے اوپر کوئی زیادتی ہو جائے، اس کے ایسٹ کھا لے یا اسپانسر بے ایمان ہو جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان کہیں نہیں کھڑی اس شہری کی مدد کے لیے۔ جی یہ پولیٹیکل فیلئر ہو گیا نا ان کا، جی ان کے پاس چونکہ ایسی پالیسی کوئی نہیں ہے، انہوں نے ایسی کوئی قانون سازی نہیں کی، ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے تمام شہریوں کے کاروبار کی، عزت کی، جان و مال کی حفاظت کرے گی، جو فنڈامنٹل رائٹ میں شامل ہے، تو پھر گورنمنٹ کو پالیسیز بناتے وقت یا ان پہ قانون سازی کرتے وقت ان چیزوں کو پریفرنس دینی چاہیے اور ایسے قوانین بنانے چاہیے جو انہیں انٹرنیشنلی پروٹیکشن پرووائڈ کرے۔ سر اگر یہ قوانین نہیں ہے تو کیا گورنمنٹ کوئی ایسا دوست جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سعودیہ میں اور وہ پاکستانی کورٹ میں جا کے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے گورنمنٹ کو کھڑا کر سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژنز موجود ہے کہ اگر کسی کا رائٹ انفرنج ہوا ہے، وائلیشن ہوئی ہے، تو وہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اپنے میٹر کے مطابق وہ ریٹ فائل کر سکتا ہے، اس کو لیگل پروٹیکشن ملے گی انشاءاللہ، اور لیگل ریمیڈی بھی ملے گی انٹرنیشنلی۔ جی جی بالکل ایسے ملے گی، کیونکہ وہ تو چونکہ جب گورنمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جتنا بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ دونوں گورنمنٹس کے اندر ایک ریلیشن ہوتا ہے نا، تو وہ ٹریٹیز کے تحت ہوتا ہے تو وہ پروٹیکشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سر ابھی یہ جو نئے قانون کے علاوہ اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے نیا قانون بنانے میں کہ اس کے دندان شکن جواب دینے کے لیے انڈین کو آئندہ 50 سال پاکستان کے خلاف منہ نہ موڑ سکے اس طرف، تو اس کے لیے کوئی ایسا قانون پاس ہو جائے اور اس پہ تھوڑا سا ایکشن بھی ہو جائے کہ کولیٹرل ڈیمیج ضروری ہے، کیونکہ انڈین پالیسیز نے ہمیں کولیٹرلی ڈیمیج کیا ہے، ہمارے بندے بھی مارے، ہماری معیشت کو بھی کمزور کیا، کراس بارڈر کنفلکٹ بھی کریٹ کیے، افغانستان ایران کے تھرو بھی ہم پہ حملے کیے، اور ہماری معیشت کو کمزور کرنے کے لیے ہر طریقے سے اس نے کولیٹرل ڈیمیج مینیج کیا۔ جی جی جی، اور لیکن ہم نے ان کے 2-4 رافیل گرا دیے اور ان کے چند اڈے تباہ کر دیے جو کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے۔ جی 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 جی، کولیٹرل ڈیمیج کے لیے کوئی لا پاس کرنے کے اوپر آپ کوئی ان کو تبلیغ کریں گے؟ ہمارا یا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ نان فلیکسیبل ہے، اس کے اندر اگر امینڈمنٹ کرنی ہو تو 2/3 میجورٹی چاہیے، البتہ اگر کوئی لا بنانا ہو تو سمپل میجورٹی کے ساتھ لا بن جاتا ہے۔ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے نا وہ کبھی بھی فوری طور پر نہیں ہوتے، اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز بنانا پڑتی ہیں، تو گورنمنٹ کا ایسے قانون اگر آج وہ پاس کرے تو وہ کر سکتی ہے، چونکہ اس وقت گورنمنٹ کے اپنے الائیڈ کے ساتھ سمپل میجورٹی ویری سمپلی موجود ہے، تو وہ ایسے قوانین پاس کر سکتے ہیں۔ اور یہ میرے لیے تھوڑا سی افسوس کی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے اس ساری میٹنگز میں شرکت نہیں کی اور انہوں نے بہانے سے کہہ دیا کہ ہم نہیں آ رہے، باقی سارے سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ ایک پیج پہ موجود تھی اور ایسا قانون بڑی سر وہ ایک سیاسی جماعت تو بھی پوجا کر رہی ہے نا ایک ہی شخص کی، اس پہ تم جاتے نہیں ہیں، لیکن دیکھیں اگر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جائزہ لوں تو اس میں مجھے ایک چیز کامن نظر آتی ہے کہ ہماری عوام معصوم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیحا ہے، یہ ہمیں نکال دے گا مسئلوں سے۔ وہ بھٹو تھا تو اس کی پوجا کی، پھر زرداری صاحب آئے اس کی پوجا کی، اس سے پہلے بے نظیر تھیں اس کی پوجا کی، نواز شریف آئے ان کی پوجا کی، اب اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب تھے ان کی بھی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اور ابھی عمران خان صاحب کی تو ایکسیپشنلی ہوپ کریٹ کر دی نا، میں نے بھی ان کو ووٹ دیا تھا کہ یار شاید یہ پاکستان کے لیے مسیحا ہیں، لیکن آج اگر میں نواز شریف صاحب کو دیکھتا ہوں تو نواز شریف صاحب کا ایک بیان پچھلے 2.5-3 سالوں میں فلسطین کے حق میں شاید آیا ہے، اور اب یہ جب سے یہ ٹک ٹک شروع ہو رہی ہے میں نے کوئی نواز شریف صاحب کا بیان نہیں سنا۔ کیا آپ نے سنا ہے کوئی؟ نہیں کوئی بیان نہیں۔ وہ دیکھیں وہ مسلط پولیٹیکلی سیاسی خاموشی ہے ان کی
لیکن شہباز شریف صاحب نے ماشاءاللہ دندان لیکن شکن چونکہ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نہیں شہباز شریف ہے سر وہ تو یقیناً وہ سیاسی لیڈر ہے، ان کا بیان بھی آنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ کوئی آ بھی جائے گا شاید. البتہ ہمارا تو کنسرن یا ہماری تو دعائیں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں اور افواج کے ساتھ ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ اور افواج وہ ہر دم تیار کھڑی ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہیں. ہاں، انہوں نے پوری قومی دینی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کیا ہے، نہ صرف فوری طور پر، وہ ڈیلے نہیں کیا. خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو چل رہا تھا، میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ان کو کہیں کہ ابھی ان کی کیش پیمنٹ ہوتی ہے، ہم ان کو ادھار نہیں رکھیں گے، اور انٹرویو جاری تھا تو کیش پیمنٹ ہو گئی. ہاں جی، تو وہ بہترین ان کا لفظ تھا، سیالکوٹ سے ہے، انہوں نے کہا جی کیش پیمنٹ ہوتی ہے، اور ان کے انٹرویو کے دوران سر یہی کیش پیمنٹ اگر ٹائملی ہوئی ہوتی جب انہوں نے اٹیک کیا تو یہ کبھی بھی یہاں تک نوبت نہیں آتی. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ظرف رکھتے ہیں، یہ دنیا داری کی وہ ذہن میں رکھتے ہیں، یہ ہم پہ اتنی کم ظرفی کے معیار سے نیچے گر کے ہم پہ حملہ نہیں کریں گے. یہ ان کو پتا ہے کہ انڈین مسلمان، انڈین گورنمنٹ کو پتا ہے کہ پاکستانی مسلمان، پاکستانی حکومت ان پہ کم ظرفی والا اٹیک نہیں کرے. ہاں جی، یہ دشمن کو پتا ہے کہ مسلمان کا ایک معیار ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن پہ کو فالو کرتا ہے، اس لیے وہ ایسی اوچھی حرکتیں کرتا ہے. تو کوئی بات نہیں، جب وہ ایسی باتیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، سورہ البقرہ میں اللہ کا اعلان ہے. تو پھر ہمیں ایسا اٹیک کرنا چاہیے کہ تو ان کو پتا چلے کہ جب ظرف والا اٹیک کرتا ہے تو کچھ چھوڑتا نہیں. یہ بات آپ کی یقیناً درست ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں. ہمارا یہ فوجی حکمرانوں سے بھی اور سیاسی حکمرانوں سے بھی یہی ہماری درخواست ہے یا ہماری خواہش ہے کہ آپ ان کو منہ توڑ جواب دیں. پوری پاکستانی قوم دامنے سکھنے ہر طرح ان کے پیچھے کھڑی ہے. الحمدللہ. اچھا سر، اس میں پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے جو میں کہ اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے دوستوں کو پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ مانگتا ہوں. وہ یہ کہ جس طرح انڈیا نے ایک کام کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ پولیٹیکلی یا کارگل کے بعد 9/11 کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے کہا جی میں کیوں نہ اپنے آپ کو گرو کروں تھرو اپنے راہ کے ایجنڈوں کو پوری دنیا میں پھیلا کے معاشی ریلیشن کریٹ کروں. اور معاشی ریلیشن کریٹ کر کے اس نے کانٹریکچول بزنس، آئی ٹی کا بزنس، کنسٹرکشن کا بزنس اور باقی تمام ایکسپورٹ جو انڈیا سے ہونی ہے ان کا بزنس اور پلس انویسٹر ریلیشن مینجمنٹ کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کا کام کیا. اور اگر میں دیکھوں کہ ہم پاکستانی پوری دنیا کی ایمبیسیز، وہاں پہ پاکستانی کمرشل اٹیچیز کس لیول پہ کام کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہے ہیں. اور اگر انڈین کو دیکھوں، انہوں نے را کے ایجنٹ سادہ وردی میں ٹائی شائی لگا کے بٹھا دیا کہ یہ آپ نے پی آر بنانی ہے، انویسٹمنٹ ریلیشن کرنا ہے تاکہ عربیوں کو پاکستان انڈیا لے کے آؤ اور مینیج کرو، یورپین کو لے کے آؤ، امریکنز کو لے کے آؤ، رشینز کو لے کے. اس نے ہر ملک میں ایک پرسنل پی آر بنا لی ہے. پاکستان کو بھی آئی ایس آئی کے ایجنٹ پوری دنیا میں پھیلا دیں، کمرشل اٹیچی بنا کے، یا پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو پروموٹ اس طریقے سے کریں کہ پوری دنیا میں کمرشل اٹیچی بنا کے بھجوا دیں، یورپ میں، یو ایس اے میں، جی سی سی میں، جہاں جہاں موقع ملتا، تاکہ ہم ایسی پی آر کریٹ کریں کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے، اقتصادی ریلیشن بھی ہوں اور معاشی بحالی بھی ہو، اور اس کے بعد جب پاکستان معاشی ترقی کی طرف جا رہا ہوگا کہ انڈیا ویسے فوت ہو جائے گا. جی، بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے، مگر یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ تھوڑا لیزی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں طاقت میں ہوں. اور کمزور جو ہوتا ہے وہ سازش کرتا رہتا ہے، پلاننگ کرتا رہتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہے. ہماری الحمدللہ فوج بڑی پروفیشنل فوج ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ایسی کوئی حرکت کریں گے تو ہم ان کے دانت توڑ سکتے ہیں. اس لیے ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں. وہ پنجابی کے ایک مسئلہ ہے، روڑے بیراں دا کچھ بھی نہیں جانتا، وہ دوبارہ اکٹھے ہو جاندے نے. تو دوبارہ اکٹھے کر لیں تو انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ پائندہ آباد اور زندہ آباد انشاءاللہ. سر پاکستان کو نا ایک ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے. جی انشاءاللہ، یہ ہماری خواہش ہے، کوشش ہے، قائد اعظم کا خواب ہے. اسی سلسلے میں یہ پروگرام ایک کڑی ہے کہ چاہے ایٹ لیسٹ پی ٹی سی ایل کیبل پہ آ رہا ہے، چند کیبلز پہ آ رہا ہے، محلے کی کیبلز پہ کم آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک میسج جا رہا ہے. اسی پروگرام کے توسل سے آپ حکومت وقت کو آج کی سچویشن کے بارے میں کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ایک بلبل جو تھی وہ ایک بوند پانی چونچ میں لے کے جا کے اس پہ گراتی تھی. شیطان نے کہا کہ اسے تو آگ نہیں بجھے گی. اس نے کہا نہ بجھے، میرا نام جو ہے وہ آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا.
تو ہمارا پیغام جہاں تک بھی پہنچے وہاں تک یہی پیغام ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور ورلڈ وائڈ یہ دنیا کی واحد کنٹری ہے جو اللہ کے نام پہ بنی ہے۔ تو اس کے لیے اس کا قائم رہنا وہ انشاءاللہ تا قیامت ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا there is no power on earth to undo the پاکستان، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ہر طرح سے اپنی سیاسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی فوجی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر طرح کی قوت جو سیاسی ہے، فوجی ہے، اس کو استعمال کریں، اور پاکستان کا مقام جو ہے وہ دنیا میں ترقی سے بلند تر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کی مدد تو سر ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، یہ تو ایک بڑی پکی بات ہے، کیونکہ جس نے بھی اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اس کے دانت کھٹے ہی ہوئے ہیں، بلکہ وہ قبر بوس ہی گیا ہے، اور اس کو عزت بھی نہیں ملی۔ اور باقی یہ جن لوگوں نے نقصان پہنچایا اور ان کو سروائیول مل رہا ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، کیونکہ بہترین وقت ہے جس کا انتخاب ہے جب اللہ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ حق اور سچ کے درمیان پاکستان کے اندر بھی یہ عیاں ہے کہ کون حق چاہتا ہے کون حق نہیں چاہتا، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، چاہے کوئی سرکاری ملازمین کا، یہ عام کاروباری کمیونٹی ہے جو ایس آر او پالیسیز کے تحت پاکستان کو نچوڑ رہی ہے، نوچ رہی ہے، کھا رہی ہے۔ سب پھر بھی پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوا، معیشت بھی وہی ہے، ریسورسز بھی وہی ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ کوئی ایک دیندار جو ہمیں قیادت مل جائے جو واقعی اسلامک اکنامک سسٹم کو لے، تو یہ پوری دنیا اس چیز سے ڈرتی ہے۔ ابھی سر آخری 30 سیکنڈ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کیا کولیٹرل ڈیمیج انڈیا کا پاکستانی فوج کرے گی؟ جی ضرور کرے گی، اور انشاءاللہ کرنا بھی چاہیے، اور جب تک وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتے تب تک اصل فتح حاصل نہیں ہو سکتی جو پاکستان کو انڈیا کے اوپر کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، رانا ندیم صاحب آپ ہمیں اپنے مفید مشورے دیتے ہیں۔ ناظرین ہم مشکور ہیں رانا صاحب کے، ہم مشکور ہیں آپ کے، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اس پروگرام کے توسل سے ہم اوپن میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اگر مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے، پاکستان کو محفوظ بنانا ہے تو اس کے لیے پاکستان کو اپنے دشمن کا کولیٹرل ڈیمیج کرنا ہوگا، تاکہ وہ آئندہ 50 سال 100 سال اس طرف منہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے، کوئی بیان تک دینے کی ہمت نہ کر سکے۔ باقی فیصلے تو اللہ کے ہاں ہیں کہ کب کشمیر کو آزادی ملنی ہے، کب انڈین اقلیتوں کو آزادی ملنی ہے، کب ہندوؤں کی کم ذروی سے آزادی ملنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس نیک جرنیل سے اپنا کام لینا ہے وہ لینا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔